السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان کہ جس مالک کائنات نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم تمام بھائیوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ جس طرح آج ہم اس مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ مہینہ بڑی خصوصیت کا حامل اللہ تبارک و تعالی نے جن 4 مہینوں کو برکت والا، عظمت والا اور حرمت والا بنایا ہے، ان کے اندر یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنے اندر بہت ساری یادیں لے کر کے آتا ہے، اور بہت ساری یادوں کو، واقعات کو دوبارہ سے تر و تازہ کر دیتا ہے۔
یہ مہینہ بالخصوص اللہ کے محبوب نبی، پیارے نبی، برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے عظیم الشان نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صرف 2 آدمیوں کو اپنا خلیل بنایا ہے، 2 شخصیات کو اپنا خلیل بنایا۔ پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور دوسری ہستی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ اور یہ خلت کا رشتہ محبت کے تمام رشتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم الشان رشتہ ہے۔ محبت کے جتنے بھی رشتے ہیں، وہ الفت ہو، وہ چاہت ہو، وہ لگاؤ ہو، وہ انس ہو، وہ پیار ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی رشتے اور مرتبے ہوں، یہ خلت کا رشتہ محبت کے تمام رشتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم الشان رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اپنے پاک محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے صابر تھے، اتنے شاکر تھے، اتنے استقلال والے، جرت والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے والے، کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کسی ایک امتحان میں بھی فیل نہیں ہوئے، سارے امتحانوں کو پاس کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے امتحانات تو چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، اور نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ محبت اور پیار ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر آزمائشیں طاری کرتے ہیں، مصائب طاری کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دنیا کے اندر کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا ہے، اپنا رازدان بنانا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے، ہم 1000 دفعہ اس کو آزماتے ہیں، کیا یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ چلنے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمارے محبت کے رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا یا نہیں؟ ہم ہزاروں خدشے اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، ہم ہزاروں باتیں اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں، پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو ٹھوک بجا کر کے اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنانا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے اس کو اپنا خلیل بنا لیتے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنانا تھا، اپنا دوست بنانا تھا، اور پھر دوست بنا کر کے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنانا تھا۔ یہ بہت بڑی ڈگری، بہت بڑا اعزاز۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ان کی آزمائش کی، ان کو پرکھا، ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں کے اندر کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ڈگری ہے بہت بڑی ڈگری۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کون ہے؟
ابراہیم وہ ہے جو وفادار ہے، ہر موڑ پر اپنے دوست کے ساتھ وفاداری کرنے والا۔ یہ محبت کے رشتے، یہ چاہت کے رشتے، یہ الفت کے رشتے، یہ پیار کے رشتے راستے میں چھوڑنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہے جیسے ہمارے رشتے ہوتے ہیں۔ جب جیب میں پیسے ہوں، حالات سازگار ہوں، وقت کے اندر برکت ہو، لوگوں کی طرف سے خوشیاں ملنے کو، گھر میں دولت ہو، جائیداد ہو، انسان کے پاس عزت ہو، شہرت ہو، تو ہر بندہ محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، ہر بندہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ چاہت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دن پھرتے ہیں، دولت ختم ہو جاتی ہے، جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، حالات مندے ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، مشکل وقت آ جاتا ہے، یہ سارے دوست جو چاہت کے قسمیں اٹھانے والے سارے چھوڑ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیسے عظیم الشان آدمی، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی، راحت دی، خوشیاں دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی، اس وقت بھی ابراہیم ہمارے دوست تھے، ہمارے وفادار تھے۔ اور جب ہم نے آزمائش کی، امتحان لیا، ان کے اوپر مشکلات آ گئی، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے والے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سیرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو پہلو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو وفاداری کے قصے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، ان کے اوپر آنے والے مصائب، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کو، سبق حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی بات جو اس واقعے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر رکھی ہے، سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ایک داعی کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، ایک داعی کو دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے، ایک داعی کو اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا چاہیے، ایک داعی کو اسلام کی طرف کیسے لے کے آنا چاہیے، ایک داعی کو لوگوں تک رب کا پیغام کیسے پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات لکھ دی ہے۔ پیدا ہوئے، گھر کے اندر جوان ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، باپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ایک مشرک ہوتا ہے، وہ چھوٹے درجے کا مشرک ہوتا ہے، ایک مشرک اس سے بھی بڑے درجے کا، خود بھی ڈوبا ہوا گمراہیوں کے اندر، پوری قوم کو گمراہی کے اندر ڈبو دینے والا، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر کے، اپنے ہاتھ سے بت تراش کر کے، پتھر کی مورتیاں بنا کر کے قوم کے اندر فروخت کرنے والا، ساری قوم کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہدایت آئی، پیغام رسالت آیا، نبوت آ گئی، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اپنے باپ کو ترغیب دیا، اپنے باپ کو سبق دیا، اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے باپ تک توحید کا پیغام پہنچایا۔ اور کیسا میٹھا انداز، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ نہیں کیا کہ جیسے ہی توحید کا پیغام آیا نبی بن گئے، تہس نہس کر دیا، نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اگرچہ باپ مشرک تھا لیکن اس کے باوجود احترام کی ساری حدیں پار کر دی، احترام کے سارے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر محبت کے ساتھ اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں، یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہیں، ابا جان ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، پتھر کی مورتیاں ایسی بے جان ہے، سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ سننا دیکھنا تو دور کی بات، ابا جی معبود کو پوجا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، خوشیاں فراہم کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا، مصائب کو دور کر دے گا، زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، یہ معبود کو پوجنے کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ابا جان یہ تو آپ کا معبود ایسا بے جان معبود ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، یہ آپ کے اوپر آنے والے مصائب کو دور بھی نہیں کر سکتا، پھر آپ کیوں پوجا کرتے ہیں؟
या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, अब्बा जान मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है, खतरा है, अगर आपने मेरी बात ना मानी, मेरे नक्शे कदम पर ना चले, मेरी नबूवत और रिसालत को तस्लीम ना किया, अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की पैरवी ना की, मुझे खौफ है, खतरा है कि कहीं क़यामत के दिन आप अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक बन जाएंगे, अल्लाह आपको जहन्नम में फेंक देगा, मुझे डर लगता है। समझाते रहे, अपने घर से, बाप से आगाज किया, घर से आगाज किया। इसमें सबक ये है कि एक दाई जो होता है उसको सबसे पहले अपने घर से इब्तिदा करनी चाहिए। हमारा काम तो ये है, सारी दुनिया को समझा समझा थक गए, अपने घर में वही गुमराहियां, अपने घर में वही बेदीनी, अपने घर में वही बेइस्लामी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से ये सबक मिलता है, सबसे पहले अपने घर के अंदर तबलीग करो। बाप ने धक्के दे के बाहर निकाल दिया, दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, गम की वजह से निढाल नहीं हो गए, दीन की तबलीग को छोड़ नहीं दिया कि मुझे तो मेरे बाप ने घर से निकाल दिया, क्या फायदा ऐसी तबलीग का। नहीं, कौम के पास गए, कौम को समझाना शुरू कर दिया, मेरी कौम के लोगों, ये बुतों की पूजा क्यों करते हो, इनके सामने नजर न्याज क्यों पेश करते हो, इनकी इबादत ना किया करो, एक अल्लाह के सामने नजर न्याज पेश किया करो, उसी के सामने सर को झुकाया करो, उसी की इबादत किया करो। कौम को समझाया। एक वक्त आया, कौम ने भी धुतकार दिया, रास्ते से हटाने की कोशिश की, झूठा कहा, साहिर कहा, मजनून कहा, फिर भी दिल बर्दाश्त नहीं हुए, गम के अंदर निढाल नहीं हुए, इस वजह से कि कौम ने मुझे झुठला दिया, दीन की दावत को छोड़ा नहीं है। वक़्त के बादशाह के पास चले गए, वक़्त के हाकिम के पास चले गए, जो आम हाकिम नहीं था, आम बादशाह नहीं था, बादशाहत की सीट के ऊपर बैठ करके अपने आप को माबूद कहलवाने वाला, अपने आप को रब कहलवाने वाला। हाजिर हो गए, दरबार में चले गए, जाके ललकार सुना दी, कहने लगे तुम इन बुतों की पूजा करते हो, तुम अपने आप को माबूद कहलवाते हो, मैं उस एक माबूद बरहक की तौहीद का पैगाम लेके आया हूं जो सारी कायनात का खालिक भी है, बादशाह भी है। मुकालमा होने लग गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बादशाह के साथ। बादशाह कहता है तुम किस माबूद की दावत लेके आए हो, तुम किस रब की दावत लेके आए हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है, मारता भी है, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये इतना गुमराह था बादशाह, इतना बदबख्त था, एक आजाद आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया और एक जेल के अंदर जिसके ऊपर मौत का हुक्म सुनाया गया था उसको कत्ल करने का हुक्म सुना दिया गया था, सजाए मौत दे दी गई थी, उसको आजाद कर दिया। कहता देखो मैं भी कादिर हूं, मैं भी मौत देने पर कादिर हूं, जिंदा करने पर कादिर हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बदबख्त तुझे तौहीद समझ नहीं आई, रब की तौहीद तो यह है मेरा परवरदिगार वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है, मगरिब के अंदर जाके गुरूब कर देता है। अगर तेरे अंदर जुर्रत है, तेरे अंदर ताकत है तो अपने आप को माबूद पर हक कहलवाता है, तो जा तेरे लिए चैलेंज है, क़यामत की दीवारों तक तेरे लिए खुला चैलेंज है। अगर तू मरहक माबूद है तो आज एक दफा सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा दे। फाबुही तल्लजी कफर, अल्लाह फरमाते हैं नामुराद हो गया, लाजवाब हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का एक असलूब ये था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इस बात का इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को दीन की तरफ बुलाना है, लोगों को दीन की तरफ लेके आना है, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, समझदारी के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के बुतों को देखा कि सारी कौम इन बुतों के पीछे लगी, गुमराही के दहाने तक पहुंच चुकी। एक दिन मौका मिला, सारे बुतों को तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की गर्दन जुदा कर दी, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मकसूद था कौम को समझाना। कौम वापिस आई, अपने माबूदों को देखा, हशर देखा, टूटे पड़े हैं। जिनकी पूजा किया करते थे कि ये हमें मुश्किल से बचाएंगे, वो खुद मुश्किल के अंदर घिरे हुए। मुकालमा होने लगा,
بحث و مباحثہ ہونے لگا، سرگوشیاں ہونے لگیں، کس نے کیا، آخر اتنی جرت والا کون ہے؟ پتہ لگا ابراہیم ہے، لایا گیا، قوم کے سامنے کھڑا کیا گیا، یہ کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کیا پتا، یہ بڑا معبود جس کی تم پوجا کرتے ہو، جو سارے معبودوں کا سردار ہے، کلہاڑا تو اسی کے کندھے پر پڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے قتل کیا۔ ساری قوم لاجواب ہو گئی، کہتی ہے یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم فرماتے ہیں جب بول نہیں سکتے تو پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب بول نہیں سکتے تو سر کیوں جھکاتے ہو ان کے سامنے؟ قوم نے پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہاں سے ایک نئے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں آنکھوں کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے آج تک ایسی آگ کسی فرد و بشر کی آنکھ نے دیکھی نہیں تھی، اتنی بڑی آگ قوم نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا۔ عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل دیکھیے، پھر بھی ڈگمگائے نہیں، اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ، اپنی زبان سے ایک ہی بات، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کتنا عظیم الشان کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دعا کی برکت سے اس آگ کی تپش اور حرارت سے محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، آگ کو حکم دے کے کہتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ تمہارا کام تو ہے جلا دینا، تمہارا کام تو ہے جلا کے راکھ کر دینا، لیکن آج تمہارے اندر کوئی معمولی ہستی نہیں آئی، آج تمہارے اندر میرا خلیل ابراہیم آیا ہے، تم نے اپنی صفت کو تبدیل کر دینا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اور یہاں پر بڑا بہترین نقطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتے تھے آگ ٹھنڈی ہو جا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی والی بن جا، اس ابراہیم کے لیے امن اور راحت والی بن جا۔ کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جب دنیا کی طرف سے مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہر قسم کے اسباب ختم ہو جائیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، دنیا کے اندر تمام دروازے بند ہو جائیں، ہر کی طرف سے مشکلات آنی شروع ہو جائیں، ہر طرف سے مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں، ہر طرف سے غم آنے شروع ہو جائیں، تو اس وقت اپنے دل کی تاروں کو رب کائنات کے ساتھ ملا لیجئے، اپنے دل کی کال کو رب کے ساتھ ملا لیجئے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو پکاریں، اور اپنی زبان سے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر ہم اپنے مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر اس دعا کو پڑھیں گے تو وہ رب کائنات جس نے ابراہیم کو اس آگ کی تپش سے بچایا تھا، آج ہمیں ان غموں سے بھی نجات عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما سکتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، غزوہ بدر کا موقع، مسلمان 313 کی تعداد میں میدان بدر میں کھڑے ہیں، مقابلے میں لشکر کافروں کا، مشرکین سا اسلحہ سے لیس ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، افرادی قوت بھی زیادہ، اسباب بھی زیادہ، مالی دولت بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، تیر و تلوار بھی زیادہ، ہر قسم کی ان کے پاس نعمت اور فراوانی موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے، چھڑیاں پکڑی ہوئی، کھجور کی لاٹھیاں پکڑی ہوئی، اور تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے عظیم الشان لوگ تھے، جب ان کو کہا گیا تمہارے مقابلے میں پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، ان سے ڈر جاؤ، اپنے اس دین سے انحراف کر لو۔ انہوں نے اس وقت جب ساری کفر کی طاقتیں ان کے خلاف جمع ہو چکی تھیں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی زبان سے یہی جملہ ادا کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا، جب انہوں نے اپنی ساری امیدیں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں دنیا کے اندر اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ آسمان سے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے۔ اس میں سبق یہ ہے، مشکل آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل اور اعتماد کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی میں تین چیزیں جمع ہو جائیں، تین باتیں اور تین خصلتیں آ جائیں جس انسان کے اندر، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان تین باتوں کی برکت سے ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، ساری دنیا کی محبت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اگر نہیں چھوٹنی چاہیے تو رب کائنات کی محبت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کنبے قبیلے کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، کوٹھی بنگلے کی محبت ہے۔ اللہ نے ساری محبتوں کا ذکر کیا۔ ساری محبتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ گئی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں کا انتظار کرنا شروع کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی محبت آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا یہ بیٹا جو آپ کو ساری زندگی کے بعد 88 سال کی عمر کے بعد ملا ہے، 88 سال بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگ مانگ کے التجا کر کے بیٹا حاصل کیا، لیکن جب بیٹا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا اس بیٹے کو اٹھا کے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑاؤ، جہاں انسان بھی کوئی نہیں، جہاں جانور بھی کوئی نہیں، جہاں خوراک کا انتظام کوئی نہیں، جہاں پینے کا انتظام کوئی نہیں، رہائش کا انتظام کوئی نہیں، سائبان اور سایہ کوئی نہیں، وہاں چھوڑاؤ۔ اب یہاں پر اللہ کی محبت اور بیٹے کی محبت آمنے سامنے ہے، یہاں پر پتہ لگتا ہے کس کی محبت زیادہ قوی ہے، یہاں پر محبت لگتا ہے، یہاں پر پتہ لگتا ہے کس کی محبت کے اندر زیادہ کھچاؤ ہے، کس کی محبت زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو چھوڑیں، ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہا، ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہا، اللہ ساری زندگی کے اندر مانگ کے لیا، بڑھاپے کی عمر کے اندر ملا ایک بیٹا، وہ بھی اس وادی کے اندر چھوڑوں نہیں، فوراً تعمیل کی ہے، اپنے بچے کو اٹھایا، بیگم کو ساتھ لیا، چل پڑے، وادی کے اندر چھوڑ دیا، وادی کے اندر چھوڑ کر کے واپس پلٹے، اما ہاجرہ نے پیچھے سے لباس پکڑ لیا، ابراہیم کہاں چلے، ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہو، ہم تو مر جائیں گے، یہ تھوڑی سی خوراکیں، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہمارے پاس رکھ کے جا رہے ہو، یہ تو چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، ہمیں کون سنبھالے گا، ہمارا پرسان حال کون ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان سے بولتے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اما ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ ابراہیم اس وجہ پر مجبور ہے، اپنی مرضی سے اپنی منشا سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ تعمیر کیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان سے بولے نہیں، چل پڑے، چلتے رہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں دل پیچھے بھاگتا ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں دل پیچھے بھاگتا ہے، بیٹے کی محبت جوش مارتی ہے لیکن مقابلے میں رب کی محبت ہے، بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، چلتے رہے، ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے، دل برداشت نہ کر سکا، غم میں نڈھال ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آخر بیٹا ہے، لختے جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو ایسے رب کے سامنے اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے, آپ نے کہا تھا چھوڑو, چھوڑ دیا اللہ, لیکن دل کے اندر محبت ہے, پیار ہے, الفت ہے, آخر بیٹا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا, انسان ہوں. اللہ آپ سے دعا یہ کرتا ہوں, میں نے اپنے بچے کو اس وادی کے اندر چھوڑ دیا, اللہ اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے, اور یہاں پر چھوڑ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ یہاں پر چھوڑنے کا مقصد یہ ہے تیری نماز قائم کرے. یہاں پر سبق یہ ملتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ یہاں پر چھوڑنے کا مقصد ہے, ایک ہی مقصد ہے, اللہ یہ تیری نماز کے پابند بن جائیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اللہ ساری دنیا کے دل ان کی طرف پھیر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ, ان کی سیرت سے ایک سبق سامنے آتا ہے. باپ کے سامنے جب گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, انداز کیا تھا؟ محبت بھرا, احترام بھرا. یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع, ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان شیطان کے دوست نہ بن جائیے, ابا جان میرے پیچھے لگ جائیے, ابا جان میری بات کو مان لیجئے, ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, الفت کے ساتھ یہ تبلیغ کی جا رہی ہے. باپ دھکے دے رہا ہے, کیا کہتا ہے باپ؟ میرے گھر سے نکل جاؤ, میرے گھر سے باہر نکل جاؤ, اگر میرے بتوں کی توہین سے باز نہ آئے میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ محبت بھرا انداز نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے 88 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. اور جب یہ بیٹا گھر کے آنگن میں چلنے کے قابل ہوا, اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر کے گھر کے صحن میں بھاگنے کے قابل ہوا, اپنی زبان سے ننھی ننھی توتلی توتلی باتیں کرنے کے قابل ہوا, اپنے باپ اور ماں کے دل کو لگانے کے قابل ہوا, گھر کی رونق بنا, گھر کے اندر رونق آ گئی. گھر کے صحن کے اندر, گھر کے آنگن کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل کو انگلی پکڑا کر کے چلاتے ہوں گے, ان کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے, ان کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوں گے. آخر بیٹا تھا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, ابراہیم اس کی گردن پر چھری رکھ کے اس کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کیا, یہ نہیں کہا اللہ یہی تو ایک گھر کی رونق ہے, یہی تو ہمارے گھر کی رونق ہے, ایک ہی بچہ ہے. نہیں, فوراً حکم کی تعمیل کی ہے. یہاں پر جو ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر کے چلے, باپ نے گردن پر چھری رکھی ہے, باپ گردن کاٹنے کو تیار ہے, بیٹا گردن کٹوانے کو تیار ہے. اللہ للجبین, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں, میرے بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھری رکھ کے تمہیں ذبح کرتا ہوں. بیٹا آگے سے کتنا فرما بردار, کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے حکم ملا ہے فوراً کر گزرے. دیکھیں باپ, جب ابراہیم جب اپنے باپ کے سامنے تھے یہی الفاظ بولے تھے, یا آباتی یا آباتی. جب ابراہیم کا بیٹا آیا تو بیٹا بھی اپنے باپ کے سامنے یہی الفاظ بولتا ہے, یا آباتی یا آباتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر ہی یہ ثمرہ عطا کر دیا, بدلہ عطا کیا. ابراہیم آپ نے اپنے مشرک باپ کی عزت کی تھی, اپنے مشرک باپ کا ادب کیا تھا, اپنے مشرک باپ کا احترام کیا تھا, اپنے مشرک باپ کا ادب کیا تھا. ابراہیم اس مشرک باپ کے ادب کا ثمرہ یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے, اگر اس بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دے تو بیٹا انکار کی جرت نہیں کرے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما بردار بیٹا عطا کرتا ہے, اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی نافرمان کر دیتے ہیں. نبی کائنات علیہ السلام مسجد نبی کے اندر تشریف فرما, ایک صحابی نوجوان چلتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے, آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے باپ کی شکایت لگانے آیا ہوں, کیا ماجرا ہے؟
بتاؤ کیا وجہ ہے, کیوں شکایت لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی میرا باپ جو ہے میں سارا دن دھوپ کے اندر, گرمی کے اندر, شدت کے اندر دھکے کھا کر کے سارا دن کما کے لاتا ہوں, گھر میں پیسے رکھتا ہوں, میرا باپ پوچھتا ہی نہیں, اٹھا کے لے جاتا ہے, میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا, جاؤ اس کے باپ کے بلا کے لایا جائے. باپ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا, نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا بیٹا یہ شکایت لگاتا ہے کہ یہ تھکے کھا کر کے, پریشان ہو کر کے, مصیبتیں اٹھا کر کے سارا دن کما کے آتا ہے, یہ جب پیسے گھر میں رکھتا ہے تم اس کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے اٹھا کے چلے جاتے ہو, خرچ کراتے ہو. صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی, اس بوڑھے صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں روتے کیوں ہو, وجہ کیا ہے, ہمیں بھی بتاؤ. وہ بوڑھا صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ چھوٹی سی عمر میں تھا, جب یہ پیدا ہوا ہماری ساری محبتیں اس کے اوپر نچھاور ہو گئیں, ہماری ساری راحتیں اس کے اوپر نچھاور ہو گئیں, ہمارا سارے دن کا آرام اور سکون اس کے اوپر نچھاور ہو گیا. ہم نے اپنے آرام اور سکون کو بھلا دیا, اس کے آرام اور سکون کا خیال کرنے لگے. اللہ کے نبی ہم نے اپنی خوراک کو بھلا دیا, اپنے منہ سے لقمے کھینچ کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے, اپنے سکون کو برباد کر کے اس کو سکون پہنچایا کرتے تھے, اپنے جسم کو دھوپ کے اندر جلا کر کے اس کے آرام اور راحت کا خیال کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی آج جب یہ بڑا ہو گیا, آج جب یہ کمانے کے قابل ہو گیا, آج جب یہ جوانی کی عمر پہ پہنچا, اس کی شکایت یہ ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر پیسے اٹھا کے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی جب یہ چھوٹا تھا میں سارا دن کما کے آتا تھا, میں نے تو اسے کبھی نہیں پوچھا تھا پیسے لے کے جاتے ہو کہاں خرچ کر کے آتے ہو, یہ میری کمائی سے اٹھا کے لے جاتا تھا, خرچ کراتا, برباد کراتا, ضائع کراتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب اس بوڑھے صحابی نے یہ بات کہی, نبی کائنات علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اتنے آنسو بہے, اتنے آنسو بہے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام اس نوجوان صحابی کو جو اپنے باپ کی شکایت لے کر کے نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا, آپ فرماتے ہیں انت و مالک لی ابیکا, انت و مالک لی ابیکا, انت و مالک لی ابیکا. اور نوجوان اپنے باپ کی شکایت لے کے آئے ہو, آئندہ پوری زندگی میں تمہیں یہ نہ دیکھوں کہ تم اپنے باپ کی شکایت لے کے آئے ہو, تم بھی اپنے باپ کے ہو, تمہاری کمائی ہوئی دولت بھی تمہارے باپ کی ہے, جہاں دل کرے خرچ کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. نبی کائنات علیہ السلام ممبر رسول کے اوپر آئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے, سیڑھی پر قدم رکھا, زبان اقدس سے بلند آواز سے آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, بلند آواز سے آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, بلند آواز سے آمین کہا. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی, ان میں سے ایک بات جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب ممبر کی سیڑھی پر چڑھا میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ذلیل و رسوا کر دے, تباہ و برباد کر دے. کون سا آدمی؟ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر سکے, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. بد دعا کرنے والا کون تھا؟ سید الملائکہ جبریل امین, جو سارے فرشتوں کا سردار ہے, اور اس کی آمین پر آمین, اس کی بد دعا پر آمین کہنے والا سید الانبیاء, تمام نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا نبی ہے جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں, تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کو اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے جو ہمارے لیے سبق ہیں اللہ انہیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی قربانی کے متعلق سوال کر رہے تھے, اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا دوندہ ہونا لازمی اور شرط ہے, اگر جانور دوندہ نہیں ہے تو وہ قربانی کے اندر نہیں لگ سکتا. دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب حاصل نہیں کر سکتے
جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنا ہے وہ طاقتور، توانا، صحت مند ہونا چاہیے، لاغر، کمزور اور سست نہیں ہونا چاہیے. اچھا بہترین جانور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذبح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.